پاکستان میں کوئی چیز کنسسٹنٹ نہیں چلتی، لوگ جلدی بھول جاتے ہیں چیزوں کو۔ یہ تو ٹرائل اب چلنا چاہیے نا، کیونکہ سانیہ 9 مئی جو ہوا ہے وہ ایک دشمن نہ کر سکا جو اپنوں نے کر دیا۔ کہ عمران خان غدار ہے؟ سر پوری دنیا میں ہماری امیج بہت زیادہ خراب ہوئی ہے۔ ہم انڈیا کو بلیم کرتے تھے کہ وہاں پہ انڈیپینڈنس نہیں ہے، لوگوں کو آزادی نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ کس پارٹی کو آپ میدان میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سر پی ٹی آئی کو تو بالکل بھی نہیں دیکھ رہے۔ آئی تھنک سو الیکشنز کروائے گی گورنمنٹ، اکتوبر میں کروا دے گی۔ السلام علیکم ناظرین، انقلاب کی نیوز کے ساتھ میں ہوں عبداللہ جٹ۔ آج ہمارے پاس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے پولیٹکس پر، ان کا کیا اظہار ہے اور یہ کیا سوچتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ سر کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ سر ہم بس پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟ جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے کہ جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں؟ سر ایز یو ہیو سین کہ سب کو موقع دیا جا چکا ہے، اور عمران خان صاحب ابھی بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بہتری کی جانب لے کے جا سکتے ہیں، تو آئی تھنک سو ایک اور چانس وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو ایک اور چانس دینا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہی ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ووٹر ہے نا وہی سب کچھ ہے، تو ایک پرسنالٹی میٹر نہیں کرتی، تو آئی تھنک سو اگر ووٹر نکلے گا تو پھر ضرور وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں دوبارہ۔ جیسے کہ فواد چودھری بھی پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں اور انکشاف ہو رہے ہیں کہ وہ ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی ایک نئی پارٹی بنتی ہے، کیا عوام اس پارٹی کو ووٹ دے گی جو پی ٹی آئی کو آگے ووٹ دینا چاہتی ہے؟ سر جو پی ٹی آئی کے ٹرو لورز ہیں، وہ جو ٹرو سپورٹرز ہیں، وہ کبھی بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن اگر ہم پاکستان کے نچلے طبقے کی جانب چلے جاتے ہیں تو وہ شخصیت دیکھتے ہیں، کیونکہ علاقے کی بنیاد پہ شخصیت ہوتی ہیں اور ان کو ووٹ دیا جاتا ہے، اور اوپر والے لیول پہ پرسنالٹیز دیکھی جاتی ہیں، جیسے عمران خان ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، آصف علی زرداری ہو گئے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ان کو اتنے ووٹ نہیں ملیں گے جتنے پہلے ہوں گے، یہ ایفیکٹ ضرور ہوگی چیز۔ اچھا، سانیہ 9 مئی کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی ابھی بھی وہی پاپولیرٹی ہے؟ سر آئی تھنک سو سیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، بس پرسنالٹیز کو چھوڑ کے گئی ہیں، ان کی جگہ کوئی اور آ جائیں گی، سبسٹیٹیوٹ آ جائیں گے ان کے کوئی اور۔ تو جو سانیہ 9 مئی کو ہوا ہے، جس طرح کے پاکستان میں حالات کافی خراب ہو گئے تھے اور اس کے واقعے کے بعد خان صاحب کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کیا عوام پہ بھی وہ کوئی اثر پڑا ہوگا؟ سر عوام پہ بھی کافی حد تک اثر پڑا ہے، لیکن آئی تھنک سو یہ پاکستان میں کوئی چیز کنسسٹنٹ نہیں چلتی، لوگ جلدی بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اور آئی تھنک سو ان فیوچر ہم انہیں پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں اگر عوام کی ٹرو سپورٹ ان کے ساتھ رہی، اور میرے خیال سے ابھی بھی ہے۔ تو سر جیسا کہ پی ٹی آئی کو ڈفرینٹ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس پارٹی کو ووٹ دے گی جو نئی پارٹی بنے گی، جو کہ فواد چودھری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ تو جب الیکشن ہوں گے تو تبھی پتہ چلے گا کہ عوام کس کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی نے کہا ہوا ہے کہ ہماری جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت عروج پر ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہے، جیسے کہ لوگ اب چھوڑ کے جا رہے ہیں، دڑا دڑ لوگ چھوڑ رہے ہیں، سب پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ عوام اب ان کو سپورٹ کرے گی، بغیر پارٹی کی بنیاد پر ووٹ ہوتے ہیں، لیکن اب ان کا مستقبل کوئی اچھا نہیں ہے۔ اچھا، حکومت نے اب بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں ریلیف عوام کو دے پائے گی؟ سر دیکھیں، جو کچھ عمران خان اس ملک کے ساتھ کر کے گیا ہے، 3.5 سال جو انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جو انتقام کی سیاست کی ہے، تو انشاءاللہ اب اس بجٹ میں ریلیف ملے گا، اور انشاءاللہ ضرور ملنا بھی چاہیے عوام کو۔ اچھا، جو عمران خان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے ساتھ، کیا وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں، یہ تو ٹرائل اب چلنا چاہیے نا، کیونکہ سانیہ 9 مئی جو ہوا ہے وہ ایک دشمن نہ کر سکا جو اپنوں نے کر دیا، تو انشاءاللہ اس کا عدالتیں دیکھ رہی ہیں، معاملات جو ہیں وہ اچھی کی جانب جا رہے ہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ ایک اسکیم چلائی جا رہی ہے، راولپنڈی میں ہمیں پوسٹر دیکھنے کو ملے کہ جس پہ لکھا ہوا کہ عمران خان غدار ہے۔ کیا عمران خان غدار ہے؟ نہیں، ایسے تو ہم ان کو غدار نہیں کہہ سکتے جب تک عدالت میں ثابت نہیں ہو جاتا، پہلے اس کو عدالت میں ثابت کریں گے، تو جو عدالت فیصلہ کرے گی وہی پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہوگا، ہم اس کو قبول کریں گے، انشاءاللہ اب پاکستان بہتری کی جانب جائے گا۔ اچھا، پاکستان میں جیسے کہ صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جیسے کہ عمران ریاض خان 15 دن ہو گئے ان کو اٹھایا ہوا ہے، ان کا پتہ بھی نہیں وہ کہاں پر ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ نہیں سر، میں اس میں تو نہیں ہے، لیکن جن کو اٹھایا جا رہا ہے یہ سر ایک بالکل غلط ایک طریقہ کار ہے، اگر ان کو اٹھانا چاہیے تو ایک لیگل طریقہ کار موجود ہے، ان کو اٹھائیں اور ان کو اگلے دن جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں، اور ان کا فری اور فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا سر یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھا میسیج دار ہے دنیا میں۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کے صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سر پوری دنیا میں ہماری امیج بہت زیادہ خراب ہوئی ہے،
ہم انڈیا کو بلیم کرتے تھے کہ وہاں پہ انڈیپینڈنس نہیں ہے، لوگوں کو آزادی نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بھی سیم چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ انٹرنیشنل ادارے بھی اس چیز کو کنڈیم کر چکے ہیں. آئی تھنک سو یہ بہت بری چیز ہے اور اس کو فی الفور ختم کر دینا چاہیے تاکہ پاکستان کی جو بچی کچھ امیج ہے اس کو مینٹین رکھا جا سکے. اچھا، ایک پارٹی ہے تحریک لبیک پاکستان بچاؤ مارچ جو کہ مہنگائی کے خلاف نکلی ہیں، آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ سر وہ ایک اسپیئر چیز ہے، آئی تھنک سو وہ میٹر ہی نہیں کرتی اتنی، کیونکہ ان کے پاس اتنی پاپولیرٹی بھی نہیں ہے، لوگ ہیں بس کچھ حد تک ہیں، یہ نہیں کہ بہت عروج تک ان کے ساتھ جائیں ہم گے. نے دیکھا اس دفعہ ان کے ساتھ کافی عوام ہے، کراچی سے اسلام آباد ہے، ہزاروں کی تعداد میں عوام ہے. لیکن پھر بھی سر میں یہی کہوں گا کہ یہ چیز ایفیکٹ نہیں کرے گی گورنمنٹ کو جو ایفیکٹ کرے گی، آپ اگر کسی گورنمنٹ پہ پریشر ڈال سکتے تو وہ پارلیمنٹ میں ڈال سکتے ہیں. وہ پی ٹی آئی یہ طریقہ وہ حق کھو چکی ہے اب. اچھا، آپ پاکستان میں الیکشن ہوتے نظر دیکھ رہے ہیں؟ جو کرنٹ سچویشن ہے اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، آئی تھنک سو الیکشنز کروائے گی گورنمنٹ، اکتوبر میں کروا دے گی، کیونکہ ان کا مین مقصد تھا کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا کریش کرنا تھا، وہ یہ کر چکے ہیں اور میرے خیال سے الیکشن کی طرف اکتوبر میں جائیں گے. اگر الیکشن ہوں گے تو آپ کے لحاظ سے کون سی پارٹی جیتے گی؟ سر میں پہلے ویسے عمران خان کی سائڈ لے چکا ہوں کہ وہ جیت سکتے ہیں. اب ٹکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹس دی جائے گی. اگر تو ان کی پرسنالٹی اچھی ہوئی، ان کا مطلب کہ پبلک میں ان کے بارے میں اچھا اوپینین ہوا تو وہ ضرور پارلیمنٹ میں آئیں گے. اور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایکا ہے تو پی ڈی ایم کے زیادہ چانسز لگ رہے ہیں، لیکن سیکنڈ نمبر پہ جو پی ٹی آئی بھی کئی جگہ سے سویپ کر سکتی ہے ابھی بھی. تو سر آپ پاکستان میں الیکشن ہوتے نظر دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں. اب اگست میں جو ہے وہ اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے تو اکتوبر میں گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو کس پارٹی کو آپ میدان میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سر پی ٹی آئی کو تو بالکل بھی نہیں دیکھ رہے، کیونکہ وہ تو سارے لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں. تو پی ڈی ایم کی جو ہے وہ حکومت دوبارہ پھر بن سکتی ہے اور بلاول کے چانسز ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نا انشاءاللہ پی ایم نیکسٹ دیکھ رہے ہیں. مطلب پی ڈی ایم اکٹھا الیکشن لڑے گی آپ کے لحاظ سے، یا پھر الگ الگ پارٹیاں لڑیں گی؟ الیکشن تو جو ہے وہ سیپریٹ ہی لڑیں گے، لیکن وہ بعد میں جو ہے وہ اتحاد ان کا ہو جائے گا تو وہ مل کے گورنمنٹ بنا لیں گے. تو کیا آپ یہ اچھا کنسیپٹ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کے خلاف ساری 13 پارٹیاں اکٹھی ہو کے اپنی حکومت بنا لے، اور یہ حکومت جو ہوتی ہے یہ عوامی حکومت نہیں ہوتی جو پارٹی ملز کے بناتی ہے، عوامی حکومت وہی ہوتی ہے جس کو عوام الیکٹ کرتی ہے؟ آپ کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے؟ سر دیکھیں، ہر پارٹی کو اپنا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جس پارٹی میں جانا چاہے، اور آئین نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں. ایک تو الیکشن ہوتا ہے ملک کے اندر اور دوسرا الیکشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور ہر ممبر آف پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس مرضی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے. یہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے. میں نہیں سمجھتا یہ کوئی غلط چیز ہے. بقایا ان کو دیکھنا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ وہ کس طرف سٹینڈ کر رہے ہیں. تو جی ناظرین، آپ نے اسٹوڈنٹ کا انالیسس چیک کیا کہ وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں کیا کہنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ جٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.